جنت پر کوئی حق بنتا ہے جانے کا؟ حسنین کریمین، اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نور افسار میں روایت آتی ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجميع امت وسلم کو دیکھا۔ کس طرح دیکھا؟ یمتص لعاب الحسین، کہ میرے آقا امام حسین علیہ السلام کے لعاب پاک کو خود چوس رہے ہیں۔ لعاب چسوانا الگ چیز ہے، لعاب کا چوسنا الگ چیز ہے۔ چھوٹے بچے ہوں گے، رال بہری ہوگی، میرے آقا نے چوس دیا ہوگا۔ یعنی محبت کی انتہا ہے، معراج ہے محبت کی یہ، کہ یمتص لعاب الحسین، امام حسین علیہ السلام کے لعاب پاک کو سرکار مدینہ نے چوسا۔ کس طرح چوسا؟ کما یمتص الرجل التمر، جس طرح کہ مرد کھجور کو چوستا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ان کو حجاج بن یوسف ثقفی کے لوگوں نے جب شہید جب کیا، یہی سارا واقعہ چل رہا ہے، یہ میدان کربلا کا یہ سارا واقعہ یزید کے زمانے کی بات چل رہی ہے۔ جب شہید جب کیا تو آپ کی لاش مبارکہ کو لٹکا دیا گیا دھوپ میں، کہ لاش مبارک پھوٹے گی اور پھیلے گی تو بدبو پھیلے گی اور پھر لوگ نفرت کریں گے۔ یہ وہ عبداللہ بن زبیر بن عوام ہے، جب پیدا ہوئے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ کے بارگاہ اقدس میں لے کر گئے۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ ابتداء شروع میں مسلمان مدینہ منورہ میں آئے تھے، تو مسلمانوں کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی، کوئی لڑکا پیدا نہ ہوتا تھا، لڑکیاں ہو رہی تھیں۔ تو مشرکین نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ ہم نے مسلمانوں پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ اب مسلمانوں کے یہاں کوئی لڑکا ہوگا ہی نہیں، نسل ان کی نہ چلے گی، نہ ان کا دین ختم، نہ دین پھیلے گا، دین ہی ختم ہو جائے گا ان کا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے جب پیدا ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ کی بارگاہ اقدس میں لے کر گئے۔ یا رسول اللہ، حضور اللہ نے یعنی یہ فرمایا، حضور اللہ نے ان کو جھوٹا کیا، ان کو رسوا کیا، مجھے نواسا عطا فرمایا، تحنیک فرمائی، اللہ بدان عطا فرمائی، گھٹی لگائیے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے اپنا اللہ بدان انہیں عطا فرمایا اور تحنیک فرمائی۔ جب ان کا لاشا مبارک کو لٹکایا گیا، لٹکانے کے بعد پھر ان کی لاش مبارک سے بدبو ظاہر نہیں ہوئی بلکہ خوشبو پھیلی، اور لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا یہ تو لعاب دہن مصطفیٰ کی خوشبو معلوم ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، جنہیں میرے آقا نے ایک مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا، ان کی یہ شان ہے کہ ان کے وصال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد بھی اس جسم انور سے اس کی خوشبو ظاہر ہو رہی ہے۔ تو وہ ذوات قدسیہ جنہیں میرے آقا نے اپنے زبان مبارک اس طرح چسوائے جس طرح کھجور کو چسوایا جاتا ہے، اور میرے آقا نے بے شمار مرتبہ اپنا لعاب دہن ان کو پلایا، ان کی شان کیا ہوگی، اور ان کے اندر سے کیسی کیسی خوشبو اور کیسے کیسے معاملات ان کے اندر سے ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ دیکھیے، غور کیجیے پیارے بھائیوں، پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، اللہ رب العالمین نے اہل بیت اطہار کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، عظیم شان عطا فرمائی ہے۔ اس طرح عمومی تاریخ بغداد کی حدیث پاک یاد آتی ہے، جلد اول، حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سرکار مدینہ کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں دخل علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اچانک حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم داخل ہوئے۔ فسلم، آپ نے سلام کیا۔ فرد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے السلام کا جواب دیا۔ کس طرح جواب دیا؟ فبشر بہ، میرے آقا نے سلام کا جواب جب دیا تو میرے آقا انہیں دے کر کھل اٹھے، بشاش ہو کے کھل اٹھے۔ فبشر بہ وقام الیہ، اور میرے آقا ان کی طرف کھڑے ہوئے۔ وَاعْتَنَقَهُ، انہیں اپنے آپ سے چپٹا لیا۔ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان میرے آقا نے پیار فرمایا، بوسہ دیا۔
واجلس عن یمینہ، اور انہیں اپنے دائنی طرف بٹھایا، بائیں طرف نہیں اپنی دائنی طرف بٹھایا. فقال العباس یا رسول اللہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور کے چچا نے حضور کی بارگاہ عرض کیا، یا رسول اللہ اتحب ھذا، حضور کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا آپ سن لیجیے میری بات، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ اشد حبا لہ منی، میری محبت تو میری محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے مجھ سے بھی کہیں زیادہ محبت فرماتا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی اپنے صلب میں رکھا ہے، وجعل ذریتی فی صلب ھذا، اور میری اولاد کو علی کی صلب میں رکھا ہے، میری اولاد جو ہے وہ علی سے چلے گی. دیکھیے اور غور فرمائیے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی منی وانا من علی، چھوٹا سا جملہ، بالکل بظاہر بالکل مختصر سا جملہ ہے، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. کتنی معنویت ہے اس کے اندر. حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو بخاری شریف میں بارہا مرتبہ الحمدللہ پڑھائی، اس سال بھی پڑھائی الحمدللہ. فرماتے ہیں کہ عمران بن حسین صحابی رسول نے اور میں نے، ہم دونوں نے حضرت علی کی پیچھے نماز پڑھی. جب پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اخذ عمران بیدی، عمران بن حسین نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا، لقد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے علی کی پیچھے نماز پڑھنے سے تو سرکار مدینہ کی نماز کا ذائقہ آ گیا. اندازہ کیجیے، علی کے پیچھے نماز پڑھنے سے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد آ گئی، اس کا ذائقہ ہمیں محسوس ہونے لگا. میرے آقا نے فرمایا، یا اللہ تو حق کو وہاں پھیر دے جہاں پر علی ہوں. یہ نہیں فرمایا یا اللہ علی کو وہاں پھیر دے جہاں پر حق ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حق کو اپنی حقانیت کے ثبوت کے لیے علی کے وجود کی ضرورت ہے، لیکن علی کو اپنی حقانیت کے ثبوت کے لیے حق کی ضرورت نہیں، کیونکہ علی خود معیار حق ہے. علی خود معیار حق ہے، انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. بڑا چھوٹا سا جملہ ہے بظاہر، لیکن صحیح بات کرتا ہوں، ایک رات میں سوچنے کے لیے بیٹھا کہ اس کی معنی پر غور کروں، اس کے معنی کیا ہیں. کئی گھنٹے گزر گئے، معنی ختم ہی نہیں ہوتے تھے اس کے، کئی گھنٹے گزر گئے، اس کے معنی ختم ہی نہیں ہوتے تھے. میں نمونے کے طور پر بات پیش کرتا ہوں، پھر آپ خود کہیں گے واقعی یہ اتنی طویل سوچ ہو سکتی ہے جو سال ہر سال بیت جائیں مگر بات ختم ہی نہ ہو. خیر مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. دونوں کے معنی اب آپ سمجھ لیجیے. مجھے میری فکر کو دیکھنا، حسین کی فکر کو دیکھو، میری سوچ کو دیکھنا، حسین کی سوچ کو دیکھو، میرے کردار کو دیکھنا، حسین کے کردار کو دیکھو. اور تم میرے معاملہ کو دیکھنا چاہو، حسین کے معاملہ کو دیکھو. میرے حکم کی تعمیل کرنا چاہو، حسین کے حکم کی تعمیل کرو. میری اقتدا کرنا چاہو، حسین کی اقتدا کرو. یہ بات لامتن حضرت میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ لامتناہی سلسلہ ہے. یعنی حضور علیہ السلام نے جب فرما دی کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میری اقتدا جو ہے وہ حسین کی اقتدا ہے، حسین کی اقتدا جو ہے وہ میری اقتدا ہے. اور آخر میں فیصلہ اس بات پر ہم کریں گے، بلکہ یوں کہا جائے بات ختم ہم اس بات پر کریں گے کہ گویا میرے آقا نے یہ بات فرمائی کہ اگر میں اس وقت میدان کربلا میں ہوتا تو میں بھی وہی کچھ کرتا جو حسین نے کیا ہے.
دیکھیے امام حسین علیہ السلام کو اور امام حسن علیہ السلام کو رب العالمین نے بہت مقام عطا فرمایا. امام حسن علیہ السلام کو واقعہ مجھے یاد آیا. آپ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ انتہائی بہترین پوشاک پہنا کرتے تھے, پوشاک آپ کی ہمیشہ بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی. تو ایک غلام تھا آپ کا, زر خرید غلام جو ہوا کرتے تھے پہلے, خرید لیا کرتے تھے, غلام تھا. اس نے آپ کو سالن پیش کیا. سالن جب پیش کیا تو سالن آپ کی پوشاک پر گر پڑا. جیسے وہ گرا آپ نے ذرا سے اس کی طرف دیکھا, اس نے فوراً آیت کریمہ کا جز پڑھا, والکاظمین الغیظ, غصے کے پی جانے والے. آپ نے فوراً فرمایا قزمت غیظی, لو میں نے اپنے غصے کو پی لیا. پھر اس نے فوراً پھر اگلا جملہ, پھر اس نے آیت کریمہ کا اگلا جملہ پھر اس نے پڑھا. وہ سمجھدار تھا نا. اس نے کہا حضور سے غصے کو پی جانے سے بات نہیں بنے گی, مجھ سے تو غلطی ہوئی, میری بھی تو بخشش ہونا, میری بھی تو معافی ہونا. اس نے فوراً کہا والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف فرمانے والے. آپ نے فرمایا عفوت عنک, جا میں نے تجھے معاف بھی کیا. اس نے فوراً آیت کریمہ کا اگلا جملہ پھر اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتا ہے. آپ نے فرمایا اذهب فانت حر, جا تو آزاد ہے, میں نے تجھے آزاد کیا. سر دیکھیے اور غور کیجئے, امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام, یہ خانوادہ بڑا عجیب خانوادہ ہے. اس کو سمجھنا ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے. لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں ہیں. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ جو کچھ بھی میدان کربلا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا, پیارے بھائیوں, یہ اتنا کچھ ہوا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہوا ہے. دیکھیے غور کیجیے, میدان کربلا میں ظاہر اس کا کوئی دیندار تو ہے نا, یہ تو ہے نہیں کہ جان چھوٹ جائے گی, کوئی نہ کوئی دیندار تو ہے اس کا. اہل بیت اطہار کا خون ہوا, کو مذاق تو نہیں ہوا نا جی, کوئی تو دیندار ہے. واقع حرہ میں جو کچھ ہوا وہاں پر کیا ہوا تھا؟ وہاں پر یزید نے جب مسلم بن عقبہ جہنمی کے ہاتھوں